بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دل کی گہرائیوں سے دار اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ وہ اپنی پوری قوت اسلام کی ترقی کے لیے صرف کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کیا ہماری موت اور زندگی حق سے وابستہ نہیں ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، بلا شبہ تم زندہ رہو یا موت آ جائے، تم حق پر ہو۔ اس پر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو پھر چھپ کر رہنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی قسم، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، آج آپ کھل کر سامنے آ جائیں۔ دوسری طرف رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ خیال فرما رہے تھے کہ کھل کر سامنے آنے کا وقت آن پہنچا ہے، اب اسلامی دعوت مضبوط ہو چکی ہے اور ایمان والے اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دار ارقم سے نکلنے کا اعلان فرما دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانثاروں کی دو قطاروں کے درمیان وہاں سے نکلے۔ ایک قطار میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور دوسری میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ تھے۔ اس قافلے کے چلنے سے غبار اڑ رہا تھا۔ اسی طرح چلتے چلتے سب مسجد حرام میں داخل ہو گئے۔ قریش کی نظریں سیدنا عمر اور حمزہ رضی اللہ عنہ پر جم کر رہ گئی۔ وہ اتنے سنجیدہ ہوئے کہ پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اسلام اور اہل ایمان کو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے شان و شوکت عطا فرمائی۔ ایک ایسا شخص جس میں تکبر اور ظلم و ستم بھرا ہوا تھا، جسے کوئی زیر نہ کر سکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس کے اور حمزہ رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے تمام اصحاب رسول کے تحفظ کا انتظام فرما دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جب اپنے اس قافلے کے ساتھ مشرکین کے پاس پہنچے تو انہیں چیلنج کیا، ان سے لڑائی لڑی اور تمام مسلمانوں کے لیے بیت اللہ کے سامنے نماز پڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مشرکین کو غمزدہ کر دیا۔ وہ خود فرماتے ہیں، میرا دل چاہتا تھا کہ میں کفر کے سرداروں کو اپنے اسلام لانے کی خبر دوں۔ میں اپنے ماموں ابو جہل کے گھر پہنچا۔ وہ مکہ مکرمہ کا سردار تھا۔ اس کے دروازے پر دستک دی۔ اس نے پوچھا، کون ہے؟ میں نے کہا، خطاب کا بیٹا۔ یہ سن کر وہ باہر نکلا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا تجھے معلوم ہے کہ میں اپنا پہلا دین چھوڑ چکا ہوں؟ اس نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی تو نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ تو اس نے کہا، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ میں نے کہا، میں تو ایسا ہی کروں گا۔ ابو جہل دوبارہ یہ الفاظ کہتا ہوا دروازہ بند کر کے اندر چلا گیا۔ میں نے سوچا اتنا کافی نہیں ہے۔ میں ایک اور سردار کے دروازے پر پہنچا، دروازہ کھڑکایا، اندر سے پوچھا، کون؟ میں نے کہا، خطاب کا بیٹا۔ وہ باہر آیا تو میں نے کہا، کیا تجھے خبر ہے کہ میں اپنا پہلا دین چھوڑ چکا ہوں؟ اس نے کہا، کیا واقعی تو نے ایسا کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں۔ اس نے کہا، ایسا مت کرنا۔ پھر وہ بھی واپس گھر میں گھس گیا اور دروازہ بند کر دیا۔ اس کے بعد بھی مجھے تسلی نہ ہوئی۔ ایک آدمی نے مشورہ دیا کہ اگر اپنے اسلام کے بارے میں سب کو خبر دینا چاہتے ہو تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ جب لوگ حتیم میں مجلس لگا کر بیٹھیں گے تو وہاں ایک آدمی جمیل بن معمر جمحی بھی ہوگا۔ آپ اس کے پاس بیٹھ کر کہہ دیں، کیا تجھے علم ہے کہ میں نے اپنا پہلا دین چھوڑ دیا ہے؟ میں نے ایسا ہی کیا۔ اس نے سنتے ہی آواز بلند سب کو خبردار کیا کہ سنو، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ وہ سب مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ وہ مجھے اور میں انہیں مارنے لگا۔ ایک اور روایت میں ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، جب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو قریش کو خبر نہ ہوئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا، مکہ میں سب سے زیادہ خبریں پھیلانے والا کون ہے؟ انہیں بتایا گیا کہ وہ جمیل بن معمر جمحی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس کی طرف چل دیے۔ میں ان کے پیچھے تھا۔ میں سمجھ بوجھ کر
کی عمر میں تھا، وہ کچھ دو کر رہے تھے، میں دیکھ رہا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جمیل کے پاس پہنچے اور کہا، اے جمیل، میں مسلمان ہو گیا ہوں۔ اللہ کی قسم یہ سننا تھا کہ اس نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کوئی بات ہی نہیں کی۔ وہ فوراً اپنی چادر گھسیٹتا ہوا کھڑا ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اس کے پیچھے اور میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا۔ وہ مسجد حرام کے دروازے پر پہنچا اور چلا کر کہنے لگا، ایک قریشیو، خبردار ہو جاؤ، خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ لوگ کعبہ کے گرد اپنی مجلسوں میں بیٹھے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب اس کی بات سنی تو بولے، یہ جھوٹ بولتا ہے، میں بے دین نہیں ہوا بلکہ مسلمان ہوا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ سن کر وہ سب فوراً سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عتبہ بن ربیعہ کو پکڑ کر زمین پر دے مارا، اس کے سینے پر چڑھ کر بیٹھ گئے اور اسے مارنے لگے۔ انہوں نے اپنی انگلیاں اس کی آنکھوں میں گھسا دی۔ عتبہ درد کے مارے چلانے لگا۔ لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے۔ جو بھی آگے بڑھنے کی جرأت کرتا تو کوئی نہ کوئی سردار اسے منع کر دیتا۔ آہستہ آہستہ سب ڈر کے مارے پیچھے ہٹ گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ان تمام مجالس میں، جن میں وہ زمانہ کفر میں بیٹھا کرتے تھے، اپنے قبول اسلام کا اعلان کیا۔ ایک روایت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ لوگوں سے مسلسل لڑتے رہتے، یہاں تک کہ سورج سر پر پہنچ گیا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کچھ نرم پڑ گئے اور بیٹھ گئے۔ لوگ ان کے پاس کھڑے تھے۔ انہوں نے کہا، جو تمہارے جی میں آئے کرو۔ بس اللہ کی قسم، اگر ہم 300 آدمی ہوتے تو یا تو تم ہمارے لیے میدان چھوڑ دیتے یا ہم تمہارے لیے چھوڑ دیتے۔ اسی دوران میں ایک آدمی ریشمی خلا اور کڑھائی والی قمیض پہنے وہاں آیا اور پوچھنے لگا، کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا، ابن خطاب بے دین ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا، کیا ہوا؟ ایک آدمی نے اپنی مرضی سے کوئی دین پسند کر لیا ہے، تو کیا تمہیں یہ خیال نہ آیا کہ تم سے بنو عدی اپنے آدمی کا انتقام لیں گے؟ یہ بات سنتے ہی لوگ یک بارگی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے۔ میں نے اپنے باپ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینے میں آ کر پوچھا، ابا جان، وہ کون آدمی تھا جس نے اس دن لوگوں کو آپ سے دور ہٹایا تھا؟ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، بیٹا، وہ عاص بن وائل سہمی تھے۔ والسلام جاری ہے۔